السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، کتاب اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی، یعنی تورات، انجیل، زبور۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور تھے وہ اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ، فتح مانگتے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا، پس جب آیا ان کے پاس وہ نبی یا وہ چیز کے پہچان لیا انہوں نے، کفروا بہ، انکار کیا انہوں نے اس کا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، پس لعنت ہو اللہ تعالی، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔ اس آیت مبارکہ کا کچھ شان نزول بھی اس طرح واضح کیا گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج پر فتح غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں سے مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا اور ان سب باتوں کا انکار کیا جو وہ آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو معاذ بن جبل، بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہم نے ان سے کہا کہ اے یہود کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ۔ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر ہم پر فتح غلبہ کی دعا کیا کرتے تھے جب ہم شرک میں گرفتار تھے، اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے والے ہیں، اور آپ کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے۔ تو سلام بن مشکم جو بنو نذیر میں سے تھا، اس نے کہا کہ وہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں لائے جسے ہم پہچانتے ہوں، یہ وہ نہیں ہے جو ہم تمہیں بتایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یعنی یہ اللہ کا قرآن جو ہے ان کی پہلی جو کتابیں ان کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی کچھ اس کی تفسیر اس طرح، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، استفتاح کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کے ساتھ مل کر کسی دوسرے پر فتح حاصل کرنا، یا جو اس کی بڑائی اپنے اوپر مسلط ہو چکی اس کو کھولنا۔ اصل میں یہودی قبائل جو تھے مدینہ کے اوس اور خزرج قبیلہ کے یہودی ماتحت تھے۔ یہودی ان دو بڑے قبیلوں کے حلیف تھے، اور ان کی جب آپس میں جنگیں ہوتی تو اوس اور خزرج کی طرف سے ان کو یہ یہودیوں کو، یعنی یہودیوں کو تکلیفیں پہنچتی اور ان کے بندے قتل ہوتے اور ان کے اوپر زیادتی ہوتی، تو یہودی پھر یہ بات کہتے اور اللہ سے دعائیں کیا کرتے کہ اللہ اس آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، جس نے پوری دنیا پر فتح حاصل کرنی ہے، تو ہم اس کے ساتھ مل کر اوس اور خزرج کے اوپر فتح پا جائیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اوس اور خزرج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے یہودیوں کی زبانوں سے سنے تھے۔ انہوں نے مکہ میں آ کر ان سے ملاقات کی اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم یہودیوں سے پہلے اس نبی کو قبول کر لیں، اور یہ لوگ مسلمان ہو گئے، جسے بیعت عقبہ اولا، بیعت ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہو گئے، اور مدینہ میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے تبلیغ شروع کی۔ تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے یعنی بالکل انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ لعنت کیا چیز ہے؟ لعنت اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی تو مطلب یہ تھا کہ اب یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے، ہمارے لوگ عام طور پر معمولی بات سمجھتے، کسی سے معاملہ بگڑ جائے، حتیٰ کہ ماں اپنے بچوں کو غصے میں آ کر، اور دوسروں کو بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر لاکھ لعنت ہو۔
تو یہ لاکھ لعنت نعوذ باللہ من ذالک بہت بڑا لفظ ہے۔ حدیث مبارکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص لعنت کرتا ہے تو زمین کی ایک مشرق کی طرف جاتی ہے، اس کو جگہ نہیں ملتی، مغرب کی طرف جگہ نہیں ملتی، پھر شمالن جنوبن کوئی جگہ نہیں ملتی، آسمان کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس شخص کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت ڈالی گئی، اگر وہ مستحق ہے تو ڈالی جاتی ہے، وگرنہ لعنت کرنے والے کے اوپر ہی ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ لعنت شیطان کو صرف ایک مرتبہ ہوئی تو قیامت تک اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اس طرح کے الفاظ سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے الفاظ بولنے سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر برائی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔